بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک دن مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا۔ مسجد میں ایک عابد اور ایک تاجر پہلے سے موجود تھے۔ عابد دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے آج ایسا کھانا کھلا دے اور اس قسم کا حلوہ کھلا دے۔ تاجر نے اس کی دعا کے الفاظ سنے اور دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ تو بہانہ بازی کر رہا ہے، مجھے سنا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں اس کے الفاظ سن کر اسے کھلاؤں، باخدا میں تو اسے کبھی بھی نہیں کھلاؤں گا۔ عابد دعا سے فارغ ہو کر مسجد کے ایک گوشہ میں سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص ہاتھ میں سر پوش سے ڈھکا ہوا ایک دسترخوان لے کر آیا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، عابد کے پاس آ گیا۔ اس نے عابد کو جگایا اور دسترخوان اس کے روبرو رکھ کر دور جا کر بیٹھ گیا۔ تاجر نے دیکھا اس میں وہ تمام کھانے موجود تھے جن کے لیے عابد دعا کر چکے تھے۔ عابد نے خواہش کے مطابق کھانا کھایا اور بقیہ کھانا واپس کر دیا۔ تاجر نے کھانا لانے والے شخص سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، بالکل بھی نہیں۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ میں ایک مزدور ہوں، میری بیوی اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھیں، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہ کھانا لے آؤں۔ آج میں نے ایک شخص کے گھر مزدوری کی تو اس نے مجھے ایک مسکال سونا دیا۔ میں نے اس سے گوشت اور دیگر سامان خریدا اور سارا سامان میں گھر لے آیا اور میری بیوی کھانا پکانا شروع ہو گئی۔ اتنی دیر میں میری آنکھ لگ گئی، ابھی مجھے نیند آئی ہی تھی کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے علاقے میں ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے جو مسجد کے اندر ہے، اور جو کھانے تم نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کروائے ہیں اور ان کھانوں کا اسے بھی شوق ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ بھی یہ کھانا چاہتا ہے، وہ اپنی بھوک کے مطابق کھانا کھا کر باقی واپس کر دے گا، اور باقی کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں نے جو خواب دیکھا، اس میں جو مجھے حکم ملا، اور پھر میں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اب تاجر کہنے لگا کہ میں نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ سے انہی کھانوں کے لیے دعا کرتے سنا تھا، تو نے ان کھانوں پر کتنا پیسہ لگایا ہے؟ مزدور کہنے لگا، مسکال بھر سونا۔ تاجر کہنے لگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے 10 مسکال سونا قبول کر کے اپنے اس عمل خیر میں سے مجھے ایک قیراط کا حصے دار بنا لے؟ مزدور کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاجر پھر کہنے لگا کہ میں آپ کو 20 مسکال سونا دیتا ہوں۔ اس مزدور نے پھر انکار کر دیا۔ تاجر اس کو 50 اور پھر 100 مسکال تک دینے کو تیار ہو گیا۔ مزدور کہنے لگا، جس چیز کی ضمانت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دینے کے لیے تیار ہو جائے تو میں پھر بھی تم کو فروخت نہیں کروں گا۔